کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور دولت جمع کرنے میں اس سے بڑھ کر تھے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا بھی نہ جائے گا، کیونکہ ان کے گناہ بالکل واضح ہوں گے۔ تو آیت نمبر سورہ قصص آیت نمبر 78 اور 78 پڑھی گئی، 78۔ گزشتہ آیت میں قارون کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر پھر بھی وہ ان لوگوں پر ظلم کرنے لگا تھا۔ اللہ نے اس کو بڑے مال کے خزانے دیے تھے، اس کے خزانے کی چابیاں، ایک بڑی جماعت، کئی طاقتور مرد اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، تو خزانے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اللہ نے اس سے کہا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ہنر سے سارا مال حاصل کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ جس کو اللہ نے ذکر کیا، فخرج علی قومہ فی زینتی، پھر قارون اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہاں تک کہ جن لوگوں کو صرف دنیاوی زندگی کی طلب تھی تو وہ کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح ساز و سامان ملا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، یعنی قارون اپنے اتراتی ہوئے چال میں اور اپنے پورے مال اور گھمنڈ کے ساتھ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، تو دنیا کی محبت میں گرفتار لوگوں نے اسے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اور جن لوگوں کو سمجھ عطا کی گئی تھی انہوں نے ایسا کہنے والوں سے کہا، ہائے تمہاری بربادی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ کا دیا ہوا اجر و ثواب اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو ثابت قدم رہنے والا ہے۔ تو ایک طرف دنیا داروں نے یہ کہا، علم والوں نے، سمجھداروں نے یہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اللہ کے پاس بہترین آسائش کی، آرام کی اور عائش کی چیزیں ہیں، اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آگے فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، چنانچہ ہم نے قارون کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کل اس جیسے ہونے کی آرزو کی تھی، آج کہنے لگے، ہائے رے قارون کی خرابی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دیتے ہیں اور جس پر چاہے روزی تنگ کر دیتے ہیں، اگر اللہ نے ہم پر فضل و کرم نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی دھسا دیتے۔ ہائے خرابی، ہماری اس سوچ کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ قارون کا واقعہ اللہ نے عبرت اور نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت کے بہت زیادہ باتیں ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، دونوں کے دادا ایک ہی تھے، قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے۔
یعنی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چچا کا بیٹا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل کی قیادت اور ذمہ داری حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی اور ان دونوں کو نبوت سے نوازا گیا تو قارون کے اندر حسد والا جذبہ پیدا ہو گیا، جلن جس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو دولت سے بھی نوازا تھا اور اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ ان کو اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کو بلانا پڑتا تھا۔ یہ تعجب والی بات نہیں ہے، اس زمانے میں آج کل کی طرح چھوٹے تالے اور چابیاں نہیں ہوتے تھے، بلکہ لکڑی کے بڑے بڑے تالے اور چابیاں بنائے جاتے تھے، جیسا کہ بعض میوزیم کے اندر پرانے زمانے کے ایسے بڑے بڑے تالے ملتے ہیں۔ اللہ نے قارون کا علم سے بھی نوازا تھا، وہ دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ تورات کا بھی بڑا عالم تھا، لیکن جو لوگ حسد اور احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی جھوٹی دولت کا خوب اظہار کرتے ہیں تاکہ جو عزت اخلاق اور عمل کے ذریعے حاصل نہ ہو پائی ہو وہ اس نمائش کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ چنانچہ قارون نے بھی ایسا ہی کیا اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے آیا۔ قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا بھی کہ ایمان اور عمل صالح اصل ہے اور دولت پر اس طرح اترانا نہیں چاہیے، لیکن قارون پر تکبر اور غرور کا ایسا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ دولت میں نے اپنے ہنر کے ذریعے حاصل کی ہے۔ چنانچہ قارون کو اس کی دولت اور اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے پہلے اس کی دولت کے مظاہرے کو دیکھ کر تمنا کی تھی کہ کاش، یعنی اس کے ٹھاٹ باٹ اور عیش آرام کی چیزوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے تمنا کی تھی کہ ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، لیکن جب قارون پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھا تو اپنی اس تمنا پر شرمندہ ہوئے اور اعتراف کیا کہ ہماری یہ سوچ غلط تھی، اگر ہم قارون کے ساتھ ہو لیے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح ہلاک کر دیے جاتے۔ تو یہ قارون زمین میں دھس گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اللہ کا یہ عذاب آیا۔ آگے فرمایا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم یہ ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہو اور نہ بگاڑ پیدا کرنا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں ہی کے لیے بہتر انجام ہے۔ ما جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برا عمل لے کر آئے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا ملیں گی جتنی وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، یقیناً جس خدا نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے وہ پھر آپ کو پہلی جگہ یعنی مکہ مکرمہ واپس لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ میں آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ یہ ہجرت کے موقع کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جحفہ کے مقام پر پہنچے جہاں سے مکہ کا راستہ الگ ہوتا تھا، تو آپ کے دل میں مکہ کی طرف واپس آنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ اسی موقع پر یہ آیت اتری کہ اللہ آپ کو مکہ واپس لے جائیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت نہ مکہ میں اتری ہے نہ مدینہ میں۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت ایک معجزہ ہے۔ ایسے وقت جب کہ آپ مکہ سے بے یار و مددگار نکلنے پر مجبور ہوئے، ہجرت کا موقع ہے،
آپ مکہ سے نکل رہے ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اللہ ایسے وقت میں آیت اتر رہی ہے۔ کیا کوئی تصور بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ پھر مکہ واپس آ سکیں گے؟ لیکن اس آیت میں پوری تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی گئی کہ آپ ضرور اپنے اصل ٹھکانہ یعنی مکہ کو لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے اس واقعے کے 7ویں سال آپ نے عمرہ فرمایا اور 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے اس مبارک اور محترم شہر کی تقدیر اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ آگے فرمایا قل ربی اعلم ما جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، آپ کہہ دیجئے میرے پروردگار کو خوب معلوم ہے کہ کون سچا دین لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور آپ کو تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائیں گی، مگر یہ صرف آپ کے رب کی مہربانی سے آپ پر نازل کی گئی ہے۔ تو آپ ایمان نہ لانے والوں کی ذرا بھی تائید نہ کیجیے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور جب آپ پر اللہ کے احکام نازل ہو چکے تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اللہ کے احکام سے روک دے، اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیے اور ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ نیز آئندہ بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، دنیا و آخرت میں اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤں گے۔ یہاں پر فرمایا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ روح اور مادہ یہ دونوں چیزیں قدیم ہیں، روح کبھی فنا نہیں ہوتی بلکہ ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے، اور مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جو نظریہ ہے آواگون تناسخ پنرجنم جسے کہتے ہیں، ان کا نظریہ اسی فکر پر ہے کہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں جاتی ہے۔ لیکن قرآن کا تصور اور قرآن اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو لا فانی ہو، یعنی ہمیشہ رہنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور لا فانی ہے۔ یہ سورہ قصص مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کے اندر مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ سورت نمبر 29 ہے، رکوع 69 رکوع ہے 69، آیت 7 ہے، مکہ میں اترنے والی سورت ہے۔ عنکبوت کا معنی مکڑی کے ہے۔ کسی بات کو سمجھانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شرک کرنے والوں کی مثال مکڑی کے جالوں سے دی ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا کمزور اور جلدی ٹوٹنے والا ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے ان کے اعمال بے فائدہ اور بے بنیاد ہیں، آخرت میں انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس صورت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اور ان کے متبعین کا، نبی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کا بھی امتحان لیا کرتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
نبی کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرے اور بالآخر ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے، مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور عرب کے معاشرے میں جہاں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، حرم شریف کی برکت سے مکہ والوں کو جو امن و امان حاصل تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ماں باپ کے حقوق کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے کس طرح مذاکرہ ہو اور انہیں دین کی طرف کیسے دعوت دی جائے، اس سلسلے میں بھی ہدایت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں کا خیال ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائیں گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی سچوں کو اور جھوٹوں کو معلوم کر کے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تو ایمان والوں کے لیے انعام ہی انعام ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آزمائش کا نظام رکھا ہے۔ اللہ پر یقین، مصیبتوں سے دوچار ہو جانے کے باوجود دین کے اوپر ثابت قدمی اور اللہ اس کے رسول سے وفاداری کے سلسلے میں ان کا بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، حضرت خباب بن ارت فرماتے، میں نے پوچھا کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے بعض لوگوں کو زمین کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر چیر دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے۔ لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت اور ان کی ہڈیاں چھیل دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنے دین سے ہٹتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ ایک سواری کرنے والا مسافر صنعاء نامی جگہ سے حضر موت اس جگہ تک اس طرح سفر کرے گا کہ اللہ کے سوا اور اپنی بکریوں پر بھیڑیوں کے سوا ان کو کسی اور چیز کا خوف نہیں رہے گا، لیکن تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ اس آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے آزمائش رکھی ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائیں گے ایمان لانے کی بنا پر اور ان کو آزمایا نہیں جائیں گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ اللہ نے سچوں اور جھوٹوں کو پرکھا آزمائش میں ڈال کر، کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو نیک لوگ ہو، پھر جن کا درجہ ان کے بعد ہو، ان کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی اس کے دین داری کی بنیاد پر اس کو آزمایا جاتا ہے۔ آدمی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہے تو اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور دین میں کم درجے کا ہے تو اسی لحاظ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جس آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ تعجب والی کوئی چیز نہیں، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو معلوم کریں گے، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس لیے آزما رہے تاکہ یہ عملی طور پر ظاہر ہو جائے۔
فزیکلی ظاہر ہو جائے، تاکہ خود مسلمان بھی اس بات سے واقف ہو جائے کہ کون لوگ مخلص ہیں اور کون منافق ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس کا مقصد ظاہر کرنا ہے سچوں کو اور جھوٹوں کو۔ ما كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کس قدر غلط ہے ان کا فیصلہ۔ ما كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو تو وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ یقینی طور پر پورا ہونے والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں۔ وَمَا جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ اور جو شخص دین حق کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ یقیناً اللہ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے اور ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی نیک عمل پر آخرت میں تو اجر حاصل ہوگا ہی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض نیک اعمال گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ وضو کرنے سے وضو کے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ سے جو گناہ، آنکھوں سے جو گناہ، وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور جیسے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن نیک اعمال ہی میں ایک اہم عمل توبہ ہے، جس سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 7 پر آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔